अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, बड़ी आबादी के सूबे पंजाब में ज़राअत की बेहतरी के लिए पंजाब सीड कॉरपोरेशन का किरदार असर हाज़िर में बहुत हद तक बढ़ गया है। सीड कॉरपोरेशन के बीज इंतहाई मियारी होते हैं और सस्ते दामों में भी दस्तयाब होते हैं। आज हमारे साथ पंजाब सीड कॉरपोरेशन के MD अली अरशद राना साहब मौजूद होंगे। इनसे हम इस इदारे की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे और सूबे की ज़रख़ेज़ ज़मीन से भरपूर फ़ायदा उठाने की काविशों का भी तज़किरा करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अली अरशद राना साहब मौजूद हैं। आप MD हैं पंजाब सीड कॉरपोरेशन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, ज़राअत एक बड़ा अहम पंजाब का शोबा है और पंजाब जो है वो ज़रख़ेज़ है फसलों से, हरियाली से। तो बताइएगा कि ये जो सीड कॉरपोरेशन है इसका क्या रोल है पंजाब की ज़राअत में बेहतरी के लिए? सीड अगर अच्छा है तो फसल अच्छी है। अब सीड का कॉन्सेप्ट क्या है? जो एक लेमैन है, आम आदमी है, वो समझता है कि उसने अगर एक मुट्ठी में चावल लिए हैं या गंदम लिए हैं तो वो सारे का सारा सीड है। वो सारे का सारा सीड नहीं होता। बेसिकली सीड वो है जिसमें ग्रो करने की, नया पौधा बनाने की सलाहियत है और उसमें जिस पौधे से वो बना है उसकी तमाम सलाहियतें बदर्जा उत्तम मौजूद हैं, पूरी की पूरी मौजूद हैं। मसलन जिस फसल का वो बीज था, जितनी पैदावार उस वक्त हुई थी वो भी उतनी ही पैदावार देगा। तो ये बेसिकली सीड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा राना साहब, आपने इदारे की तरक्की के लिए और इसकी बुलंदियों के लिए 100 रोज़ा प्लान बनाया है, तो इस हवाले से बताइएगा कि ये प्लान क्या है और इसमें क्या कुछ होगा? जी देखिए, हमारा जो पाकिस्तान है, मुल्क है, जहाँ जिस खिते में हम रह रहे हैं, ये सदियों से और टाइम्स इमेमोरियल आपको पता है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और दुनिया की तमाम तर तरक्की के बावजूद ये ख़ित्ता अभी तक ज़राअत पे इन्हिसार कर रहा है। तो जब तक हमारे सूबे की, हमारे मुल्क की ज़राअत बेहतर नहीं होती तब तक हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। वजह उसकी ये है कि आज भी आपका जो GDP है उसमें तकरीबन 20% से ज़्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर का है। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60% से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। इसी तरह जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज दूसरी दुनिया से, उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा आपकी ज़राअत का है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज़राअत को तरक्की दें। जितनी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इस पे होगी, हम जितनी जल्दी इसको बहुत बेहतर बना लेंगे, दुनिया के साथ कंपेटिटिव बना लेंगे, हमारी मईशत भी बेहतर हो जाएगी, हमारा मुल्क की हालात भी अच्छी हो जाएंगी, हमारा किसान भी बेहतर हो जाएगा और हमारे लोग भी बेहतर हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्लान बनाया है जिसको 100 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का नाम दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत हमेशा रहती है, हर अदारे में रहती है और बाय द टाइम चेंजेस तो होती रहती हैं। जी बिल्कुल, चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन अभी तक भी जो काम इस अदारे ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं समझता कि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अगर हम उसका ज़िक्र ना करें तो वो अदारे के साथ ज़्यादती होगी। 1976 में ये अदारा बनाया गया था। उससे पहले पंजाब में अमूमन और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कुछ सीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। किसान क्या करते थे कि पिछले साल के जो बचे हुए दाने थे वो उनको अगले साल में उगा लेते थे। अब होता क्या है, हर एक दाना, अगर आप एक मुट्ठी में दाने लें और उनको देखें तो हो सकता है उनमें से 50% ग्रो करने की सलाहियत ही ना रखते हों। उनके साइज़ डिफरेंट होंगे, उनके कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो हो सकता है श्रिवल्ड हो, सुखड़ा हुआ दाना हो। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मामलात को तय करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सीड सेक्टर को ग्रो करने के लिए फिर 1976 में जो फेडरल गवर्नमेंट थी उस वक़्त की, उसने सोचा कि हमें बाकायदा एक सीड के लिए एक अदारा बनाना चाहिए। तो पाकिस्तान का पहला सीड एक्ट बना। उस सीड एक्ट के तहत तमाम सूबों को हदायत की गई कि आप सीड कॉरपोरेशंस बनाएं। अब ये सवाल बनता है कि सीड का अलहदा महकमा बनाने की बजाय कॉरपोरेशन क्यों बनाई? बेसिकली कॉरपोरेशन बनाने का मकसद ये था कि जहाँ आपने पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सीड को तरक्की देनी है, वहाँ पर आपने प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी एक्सपर्टीज़ देनी है
اور اسے بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. جب آپ کی مونوپلی ہوتی ہے تو چیزیں اور طرح سے ہوتی ہیں, جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو کارپوریشن کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو, سیڈ پروڈکشن کے لیے کام کرے, سیڈ سرٹیفکیشن کے لیے کام کرے, اور کسانوں کو اچھے اور معیاری بیج ہیں وہ فراہم کیے جائیں. اچھا, سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ تھیم بنا رہا ہے اپنی, جس کے تحت جو ہے وہ ہیڈ کوارٹرز, دیگر عمارتوں میں پروسیسنگ یونٹس, سیل یونٹس اور بیگس کو تھیم میں جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے گا, پراپر ایک رنگ کی تھیم چلے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان اقدامات سے کتنی بہتری آنا جو ہے وہ ممکن ہے؟ دیکھیے, ہم ایک کارپوریٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں نا آج کل. فار ایگزامپل آپ کسی روڈ سے گزرتے ہیں تو بینکس کے سائن ہیں, ان کے ایک ٹپیکل کلر ہیں جس کو ہم ایک کارپوریٹ تھیم کہتے ہیں. تو اگر ایک ان پڑھ شخص بھی ہے جو کسی بینک کا نام نہیں پڑھ سکتا تو وہ کلر دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ فلاں بینک ہے. اسی طرح سے بہت سارے برانڈز ہیں جن کے اپنے نشان ہیں اور اپنے کلرز ہیں. لیکن انسیڈنٹلی جب میں نے 1 مہینہ پہلے جوائن کیا تو سیڈ کارپوریشن کے لیے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں گیا کہ اس کا تھیم بنایا جائے اور کارپوریٹ تھیم بنایا جائے. دیکھیں, کارپوریٹ ورلڈ میں کارپوریٹ تھیم آپ کی شناخت ہے. آپ کے لوگ بعد میں آتے ہیں, پہلے آپ کے جو ویزیبل سائنز ہیں, جو آپٹکس ہیں, جو چیزیں نظر آتی ہیں لوگوں کو, وہ آتی ہیں. تو پھر آتے ہی میں نے سوچا, میں بڑا حیران ہوا کہ تھیم نہیں بنا ہوا تھا. پھر میڈم ہم نے الحمدللہ جو اس ادارے کی آئیڈینٹی ہے اور جو اس ادارے کی شناخت ہے, پہچان ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس ادارے کو کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر نیا لوگو ڈیزائن کیا ہے جو کمپیٹیو اور بڑا خوبصورت اٹریکٹیو لوگو ہے. پھر ہم نے نئے بیگس ڈیزائن کیے, مارکیٹ پوری کو اسٹڈی کیا, دیکھا کہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ اس کس سیڈ تحت بزنس چل میں, رہے ہیں؟ بالکل. وہ کس طرح کے بیگس لیتے ہیں اور ان کی پرنٹنگ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں, کلرز کے سٹینڈرڈ کیا ہیں. تو پھر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان سے بہتر بیگ بنایا ہے. پھر اسی طرح ہمارے سیل سینٹرز ہیں, ہمارے فارمز ہیں, ہمارے پروسیسنگ پلانٹس ہیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سڑک سے گزرے اور اگر پنجاب سیڈ کارپوریشن کی وہاں پہ پریزنس ہے تو اس کو دور سے نظر آ جائے کہ یہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کا ادارہ ہے. تو لوگو اور یہ کارپوریٹ تھیم کو ڈیولپ کرنے کے پیچھے یہ میری سوچ کا. اچھا, جس طرح سے ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے مطابق جو ہے بیگز اور باقی تھیمز کو ہم نے نظر میں رکھا ہے, تو اگر ہم بات کریں کہ سیڈ کارپوریشن کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول سے کتنا پیچھے ہیں یا کتنا آگے ہیں, یا کیا کچھ کرنے کی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے؟ اچھا میڈم, انفارچونیٹلی یہ ہم جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہاں پہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں, پرسیپشن بہت غلط ہیں. پرسیپشن یہ ہے ہمارے کہ یہاں سب کچھ ہی خراب ہے. آپ ویٹ میں دنیا میں تقریباً 6 نمبر پہ ہیں, کاٹن میں 4 5 نمبر پہ ہیں, رائس میں تقریباً آپ 8 نمبر پہ ہیں. اسی طرح سے اپریکاٹ کی پروڈکشن میں آپ ٹاپ 10 میں ہیں, میٹ میں اور ملک میں آپ 5 6 نمبر پہ ہیں. تو یہ سارا کچھ, یہ ساری چیزیں ہمارے لوکل سائنٹسٹ اور ان کی ہی مرہون محنت ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن میں ہمارا تھوڑا سا دنیا کے ساتھ فرق ہے. پوٹیٹو کی پروڈکشن میں ہمارے ادارے ابھی کام کر رہے ہیں, ہم نے بھی کام شروع کر دیا, اور میں بڑا پرامید ہوں کہ اگلے آنے والے 5-10 سال میں ہم ان میں بھی کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. تو بیسیکلی جو سیڈ کی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے, جو سیڈ ایک بنایا جاتا ہے, نئی ویرائٹی بنائی جاتی ہے, ایک نئی بریڈ بنائی جاتی ہے, وہ ہمارے ریسرچ کے اداروں کا کام ہوتا ہے, جس میں ہماری نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے, پاکستان ایگریکلچر, پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ ہے پاپ جس کا نام ہے. اسی طرح سے ہمارا ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو فیصل آباد میں, اور ہمارے بہت سارے ریسرچ کے ادارے ہیں. تو نئی بریڈ بنانا, نیا سیڈ بنانا جس سے آپ کی پروڈکشن انہینس ہوگی, وہ ریسرچ کے اداروں کا کام ہے. ریسرچ کے ادارے اس سیڈ کو بناتے ہیں, پھر وہ بنا کے تو پنجاب سیڈ کارپوریشن کو دیتے ہیں. ہم پھر اس کی پیورٹی کو انشور کرتے ہیں, پیورٹی کو انشور کر کے ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ ایسے ہے کہ ہمیں 1 من بیج ملا تو ہم نے اسے 1000 من بنانا ہے, پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو پیورٹی ہے بیج کی, جتنا پہلے والی جو نسل تھی اس نے ییلڈ دی, اتنی ہی جو ہم پروڈکشن دے رہے ہیں, ییلڈ اپنا پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں سیڈ, اس کی بھی پروڈکشن ہو. پنجاب میں اگر گندم اور کپاس کی پیداوار کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب سیڈ کارپوریشن کتنے فیصد بیج جو ہے وہ مارکیٹ میں فراہم کر رہی ہے؟
प्रेजेंटली देखें, मैंने आपको बताया ना कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन का एक मकसद था कि ये खुद सीड को डेवलप करे, मल्टीप्लाई करे और फार्मर्स को दो। साथ साथ इसने जो प्राइवेट सेक्टर था उसकी डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करना था। तो अभी आज के दिन तो हमको 26% वीट में हम दे रहे हैं, कॉटन में अनफॉर्चुनेटली को गुज़श्ता जो 10-15 साल हैं इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस, ये आई डू रिमेंबर कि जिन दिनों हम स्टूडेंट थे तो ये 90s में, लेट 90s में ये बात होना शुरू हो गई कि क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं और ये बड़ा ख़राबी करेंगी, फसलों के लिए बड़ी नुकसानदेह होंगी, हमारी शहरी आबादियों के लिए बड़ी नुकसानदेह होंगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि हमारे जो कुछ मुबल्लिगीन थे वो कहते थे यार ये वेस्ट की फैलाई हुई बातें हैं, अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, उसने दुनिया को चलाना है, उसने कोई ना कोई बंदोबस्त कर देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि फ़कत बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं और मौसम की आदात बदल रही हैं। आज कितनी है, आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी में आप देखें बग़ैर किसी गर्म कपड़े के बैठी हुई हैं, मतलब टेम्परेचर इतना कम हो गया हुआ है जैसे जाके मार्च के शुरू में होता था। तो मौसम, अब फसलें जो है, फसलों को बोने के लिए ख़ास टेम्परेचर चाहिए, जैसे गंदम हम सर्दियों में बोते हैं। पकने के लिए क्या चाहिए उसको कि टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाए। आप अप्रैल के एंड पे, मई के शुरू में बहुत गर्मी हो जाती है, हमारी गंदम की फसल पक कर तैयार हो जाती है। मिस कोमल, अगर अप्रैल के महीने में सर्दियों जैसी ठंड हो जाए तो फसल क्या करेगी? नहीं पकेगी ना। अब चावल की फसल है, उसको ग्रो करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। उसका रिवर्स मैकेनिज़्म है, वो आप हाई टेम्परेचर में लगाते हो, हाई ह्यूमिडिटी होती है, बहुत सारी बारिशें होती हैं, बारिशें होने के साथ साथ वो चावल की फसल को वाफर मिकदार में पानी मिलता है, तो फिर आप सुपर बासमती खाने के काबिल होते हो। फिर जैसे जैसे वो टेम्परेचर कम होता जाता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, उसने बनाया हुआ। तो जाके वो ये गंदम के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए पकने के लिए, उसको पकने के लिए, ब्राउन होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। वो फिर आके जाके नवंबर में, दिसंबर में जब टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है तो वो पकना शुरू हो जाती है। अब बात आते हैं क्लाइमेटिक चेंज की। अब आप सोचिए ना कि कॉटन है, उसके लिए भी इसी तरह से स्टेजेस हैं कि जब आप ग्रो करते हो, आप नॉर्मली हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में ग्रो करते हैं, टेम्परेचर कम होता है, फिर टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है, वो पकनी शुरू होती है। जब जाके आपकी फूटी तैयार हो जाए, फूटी वो जिससे धागा बनता है वो तैयार हो जाए और ऊपर से बारिश पड़ जाए तो क्या उसके हालात होंगे? फिर आपको मौसम अगर यकीनी है, आपको पता है कि जो वेदर पैटर्न है, वेदर बिहेवियर है, वो एसर्टेन्ड है, आपको पता है कि इसने ऐसे बिहेव करना है, तो फिर आपकी क्रॉप की मैनेजमेंट बहुत बेहतर होती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है कि सितंबर में जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती तो अचानक बहुत सारी बारिश आ जाती है। अब बारिश का हमारा सीज़न नॉर्मली हम जो कैलकुलेट करते हैं वो मई से स्टार्ट होके जून, जुलाई, अगस्त तक हमारा वो सीज़न चलता था। सितंबर में थोड़ी सी लेट होती, अब सितंबर में बहुत सारी बारिशें आ जाती हैं, अक्टूबर में बहुत सारी बारिश आ जाती है, आपकी फसल बाहर खड़ी होती है। अब बारिश के आने से जहाँ उसकी फुट्टी ख़राब होती है, वहीं उसके साथ साथ एक वाइट फ्लाई है, वो ह्यूमिडिटी में बहुत ज़्यादा राइज करती है। तो जब ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करती है और कपास की फसल है उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कपास में हम पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन भरपूर कोशिश हो रही है, हुकूमती सतह पे कोशिश हो रही है, जो रिसर्च के अदारे हैं वो अपनी तकदों में लगे हुए हैं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन का इसमें बहुत कम है, 2-1% इसका है शेयर सीड में, लेकिन बाकी जो फसलें हैं, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, मेज़ है, ठीक है। उसमें हमारा अच्छा, हिस्सा काफ़ी बेहतर गंदम है के इसमें। जैसे कि बीज फराहम किए जाते हैं, इसी के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके मुख्तलिफ नाम भी जो हैं वो रखे जाते हैं, जैसे अकबर, उजाला और गाजी। ये नाम किस बुनियाद पे जो है वो रखे जाते हैं? कुछ लोग होते हैं जो बड़े कमिटेड होते हैं, ओवर कमिटेड होते हैं, जो ज़िंदगी ही गुजार देते हैं एक ख़ास मकसद के लिए। लाइक एक अकबर है, तो ये हमारे एक एम्प्लॉई थे, उनका नाम था, पूरी ज़िंदगी उन्होंने
ریسرچ کے لیے وقف کرتی. ابھی بھی ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں. انفارچونیٹلی میں نے کہا نا وہ ہم مس پرسیپشنس کے دور میں رہ رہے ہیں, بہت ساری مس پرسیپشنز ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس ایسے شاندار لوگ ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرافٹ ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا. پچھلے دنوں میرے پاس آئے ہوئے تھے ہمارے ڈائریکٹر ویٹ ہیں, جو ویٹ کے ریسرچ کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی تو میں نے پھر ان کو کھڑا کر کے جتنے لوگ تھے میں نے کہا یار اسے دیکھیے, اسے رب کریم نے تخلیق اس مقصد کے لیے کیا, اور ان کی بڑی شاندار ان کی کارنامے ہیں, ان کا بڑا شاندار کنٹریبیوشن ہے. یہ جو اکبر ہے یہ بھی کسی کے نام پہ رکھا گیا, بلکہ ابھی ہم نے پوٹیٹو پہ کام شروع کیا ہے. یہ پاکستان آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں, صرف 2% ہمارا اپنا پوٹیٹو کی سیڈ پروڈکشن ہوتی ہے, باقی 98% تو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور امپورٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان آلو کھانے والے تو ہر چیز میں آلو گھسا لیتے ہیں. اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ایسی سبزیاں جن کا کمبینیشن نہیں بنتا ان میں بھی آلو ڈالا ہوتا ہے. تو یہ آلو لور نیشن ہے, تو اس کا 98% آپ کا امپورٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. اس کے لیے ہمیں چاہیے تھے 1-2 بہت کمیٹڈ لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں اس میں. تو ہمارے ایک دوست ہیں چودھری مقصود, اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے, وہ پوٹیٹو گروورز ایسوسیشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. تو میں نے ان کو موٹیویشن دینے کے لیے میں نے کہا چور صاحب جو ہم پہلی پوٹیٹو کی پروڈکشن کریں گے نا اس کا نام مقصود 58 ہوگا. 58 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. تو اس طرح پھر لوگوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے, انہیں آنر دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں. اس سے پھر باقی لوگوں کو موٹیویشن بھی ملتی ہے نا. لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ میری جو صلاحیتیں ہیں, میرا جو کام ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے. سراہا جانا, ستائش, یہ ہر انسان کی بنیادی آپ سمجھ لیں کہ ضرورت ہے, خواہش ہے, یہ کمزوری ہے. تو جب آپ لوگوں کو سراہتے ہیں, آپ ان کو ریکگنیشن دیتے ہیں, آپ ایکنالج کرتے ہیں, تو باقی لوگوں کو کام کرنے کی پھر موٹیویشن ملتی ہے. اچھا, پنجاب سیڈ کارپوریشن جو ہے وہ بیج کی بنیادی پیداوار پہ براہ راست جو ہے وہ مصروف عمل ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ منصوبہ بندی جو ہے کس طرح سے کی جاتی ہے؟ میم 1976 میں جب یہ ادارہ بنا نا جی, تو اس کو فارمز بھی دیے گئے. ہمارے اس وقت 3 بڑے فارمز ہیں, سائیوال میں, ایک خانے وال میں ہے, ایک میاں والی میں, پپلا کے علاقے میں. جہاں سب سے بڑا فارم خانے وال میں سب سے بڑا فارم. تو ہوتا کیا, یہ پروسیس کیا ہے, جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں وہ ایک نئی ویرائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب نئی ویرائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, لے مین کا کانسیپٹ ہے نا, ایک الزام دیتے ہیں جناب دیکھیے نئی ویرائٹی نہیں بنا رہی. نئی ویرائٹی آپ کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس ہیں 5-6 قسم کی مختلف ویرائٹیز آلریڈی اویلیبل. گندم کی بات کر لیتے ہیں, گندم ایک ویرائٹی ہے, اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہے, لیکن وہ کلائمیٹ اور ریزیلینٹ نہیں ہے, وہ گرمی سردی زیادہ ہو جائے کم ہو جائے وہ برداشت نہیں کرتی. ایک ہے اس کی پروڈکشن تو کم ہے لیکن وہ کلائمیٹ کو فیس کر لیتی ہے. ایک ہے اس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس 4-5 ان کو ہم کہتے ہیں جرم پلازم, تو ان 4-5 کی کوالٹیز کو لے کے ایک بیج میں ڈالنا یہ مشین سے نہیں ڈالی جاتی. ہوتا کیا ہے, آپ نے ایک سب کو بیک وقت کاشت کر دیا, جو 2 ٹاپ جن کی آپ ٹریٹس لینا چاہتے ہیں, جن کی آپ خصوصیات لینا چاہتے ہیں, نئے بیج میں شامل کرنا چاہتے ہیں, نئی فصل میں شامل کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی کراس کرواتے ہیں. کراس کروا کے آپ پہلی نسل بناتے ہیں. اس میں جب اگایا جاتا ہے تو میوٹیشن کا پروسیس ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی نظام ہے. اب جو نئے بیج بنتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بیج ہوتے ہیں کومل جن میں دونوں کی خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسے بیج ہوتے ہیں جن میں ایک کی خوبیاں ہوتی ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسری کی خوبیاں ہوتی ہیں. کچھ ایسے بیج بھی ہوتے ہیں جن میں ایک کی زیادہ ہوتی ہیں, ایک کی کم ہوتی ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, بچے پیدا ہو گئے, کوئی ماں سے ملتا ہے, کوئی باپ سے ملتا ہے, کسی میں دونوں کا ریفلیکشن ہے. تو بالکل اسی طرح جو سیڈ بھی ہم بناتے ہیں نا اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے. اب آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کو اس بیج کی ضرورت ہے جس میں دونوں کی خوبیاں یکساں طور پہ موجود ہوں. وہ ییلڈ بھی زیادہ دے اور وہ ہیٹ ٹالرنٹ بھی ہو, وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی ہو.
اب آپ نے ان میں سے صرف اس کے بیج لینے ہیں جس میں یہ دونوں خصوصیات ہوں گی، باقی آپ نے ڈسکارڈ کر دیے. آپ نے پھر گرو کر دیا. 2 سال آپ کے لگ گئے. 2 سال کے بعد جب آپ نے اگانا ہے تو اس میں سے پھر اس طرح کی امپیورٹیز آنی ہیں. آپ کو پھر سال انتظار کرنا پڑے گا. جب وہ اگے گی تو کچھ ایسے بیج ہوں گے جو دونوں کے ٹریٹس لے کے آئیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن میں دونوں کی جو آپ کی خواہش ہے کہ اس طرح کی میں نے بنانی ہے، اس طرح کا میں نے فصل دینی ہے، اس طرح کا میں نے بیج دینا ہے، تو کچھ ایسے ہوں گے جن میں نہیں ہوں گی. آپ پھر سلیکشن کریں گے، جو بہترین بیج ہیں ان کو لیں گے، آپ پھر گرو کریں گے. اور ایک جو ویرائٹی ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 6 نسلیں انتظار کرنا پڑتا ہے، 6 ایئرز منیمم. اور کبھی کبھار ویرائٹل بیہیویئر کو انشور کرنے کے لیے آپ کو 10 سال لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک طرف سے ویرائٹی ڈالی، بیج ڈالا اور مشین سے دوسری طرف سے. ریحان صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. درست ہر وقت بر وقت. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. درست ہر وقت بر وقت. انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا ریحان صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب سیڈ کارپوریشن کے جو فارمز ہیں، جیسے کہ مختلف اضلاع میں ہیں، اور سب سے بڑی جو فارم ہے خانے وال میں ہے، جیسے بھی ہم نے بات کی، کوئی 6269 ایکڑ کا وسیع فارم یہ موجود ہے. مزید بتائیے گا کہ ایسے مزید فارم جو ہیں وہ کتنے اضلاع میں جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے؟ ہوا یہ کہ یہ فارم بیسیکلی برٹش ایرا سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتے ہوتے پنجاب سیڈ کارپوریشن کو ٹرانسفر ہو گیا. اس زمین پر کچھ پٹے دار تھے جو وہاں پہ گرو کرتے تھے، پنجاب سیڈ کارپوریشن کے لیے گرو کرتے تھے. پاکستان بننے سے پہلے یہ برٹش کاٹن گروورز ایسوسی ایشن BCG ہے، یہ اس کے پاس زمین تھی. تو اس پہ لوگ وہ نسل در نسل کام کرتے آ رہے تھے. اب پاکستان جب بنا اور مادر پدر آزادی، لوگوں نے محسوس کی کہ اب تو ہمیں وہ پوچھنے والا شاید وہ رہا نہیں ہے، اس طرح کی ہمیں آزادی میسر ہے افزوں سے زیادہ. تو وہ لوگ اس زمین پر انفارچونیٹلی قابض ہونا شروع ہو گئے. اور اس وقت 5563 ایکڑ ہے ہمارے، انفارچونیٹلی اس پہ پٹے داروں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ایڈمنسٹریشن میں رہ کے میں جو سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل چیز ہے پاکستان میں، وہ ہے کسی سے قبضہ چھڑانا. لوگ جان دے دیتے ہیں، قبضہ نہیں دیتے. تو ہمارے پاس 1739 ایکڑ وہاں پہ بچ گئے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس جو اب اویلیبل ہے، جو کہ ضرورت سے بہت زیادہ کم ہے. لیکن اس بڑے چیلنج پہ بھی پنجاب سیڈ کارپوریشن نے خود کو ہینڈی کیپ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے پورے پنجاب میں 1076 گروورز ہیں جو بہت اچھے فارمرز ہیں، جن کی ریپیوٹ اچھی تھی، جن کی جو گروئنگ پریکٹسز ہیں وہ بہت اچھی تھی. ہم نے پھر ان کے ساتھ سانجھے داری کی، ہم نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی. ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بیسک سیڈ دیں گے، پری بیسک سیڈ دیں گے، آپ کے فارم پہ یہ اگے گا، اس کے لیے ہم آپ کو کنسلٹنسی دیں گے، اچھا مشاورت کا عمل دیں گے،
اور جب بیج آپ اگا کے ہمیں دیں گے تو جو ریٹ ہوگا فصل کا اس پہ ہم آپ کو پریمیم بھی دیں گے. تو اس طرح سے ہم نے وہ جو اپنی زمین پہ قبضہ ہونے والا معاملہ تھا اس کو کور کیا ہوا ہے. اب جو سوال آپ نے کیا کہ اس طرح کے اور کتنے بنانے کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 جو 76 ہم نے رجسٹرڈ گروور رکھے ہوئے ہیں جن کی 70 سے 80 ہزار ایکڑ زمین ہمارے پاس سیڈ پروڈکشن کا کام کرتی ہے، اور ہمیں انہیں پریمیم دینا پڑتا ہے. ٹرانسپورٹیشن پہ ہمارا ایکسپینڈیچر آتا ہے. اگر وہی زمین ہماری سیڈ کارپوریشن کی اپنے پاس اپنی ہو تو ہم زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ سیڈ کارپوریشن ہی وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان میں پہلی بار سیڈ کا کانسیپٹ دیا. اس سے پہلے تو سیڈ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. 1976 میں بن کے تو 1990s میں اس نے پاکستان کی جتنی بھی بہت حد تک جو سیڈ کی ضروریات تھی وہ پوری کی، اور 90,000 میٹرک ٹن اس نے 90s میں اتنی لمٹ تک یہ سیڈ پروڈکشن کو لے گئے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک راستہ پنجاب نئے رقبے لیں، اور اس پہ پنجاب سیڈ کارپوریشن نے کام شروع بھی کر دیا ہے. ایک 306 ایکڑ کا رقبہ ہے جس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کو. ہم بڑے پر امید ہیں کہ ہمیں مل جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا ایگریکلچر کے شعبے میں بہت فوکس ہے، اور بہت سی جو جیسے انہوں نے ابھی ایگریکلچر کے حوالے سے کسانوں کو کارڈز بھی دیے ہیں، کسان کارڈ. مزید اس ادارے کی بہتری کے لیے، استعداد بڑھانے کے لیے حکومت کے کن امور پر زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے اس کارپوریشن کی؟ کارپوریشن قومی خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتی. قومی خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتی. کارپوریشن سیلف سسٹینڈ اینٹی ہے، بلکہ ہر سال کچھ نہ کچھ پروفٹ کماتی ہے. اس کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم خود جو ان کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، فائنینشیل ہیں یا دوسرے، انہی سے سیڈ کی ملٹیپلیکیشن کرتی ہے، اور سیڈ کی ملٹیپلیکیشن کر کے بیچتی ہے جیسے ایک بزنس کمپنی ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں سیڈ کارپوریشن؟ نمبر 1 پیورٹی آف سیڈ، نمبر 2 کمپیٹیٹیو ریٹ. اگر سیڈ کارپوریشن مارکیٹ میں پلیئر نہ ہو، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں تقریباً 11,000 کے قریب، تو ان کی مناپلی ہو جائے گی. وہ ایکسپلائٹ کریں گے ہمارے فارمر کو، وہ فلیس کریں گے ہمارے جو کسان ہیں، وہ ان کی جیب سے زیادہ پیسے نکالیں گے. تو یہ اس کے جو بہت زیادہ اہم رول ہے، اس لیے ضرورت بھی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں ہم سیڈ کی ڈیولپمنٹ اور ڈسیمینیشن پہ کام کر رہے ہیں، اس کے تحت بھی حکومت نے بڑا جنرسلی تقریباً 2 بلین روپیہ اس پہ خرچ کیا تھا، اس پروجیکٹ پہ، جس میں اس ادارے کی ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. اور اس میں کیا کیا ہونا ہے، ہم اپنے جو سوئنگ پریکٹسز ہیں فارمز پہ ان کو بہتر کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو پروسیسنگ پلانٹس ہیں ان کی پروسیسنگ کی کیپیسٹی کو ہم انکریز کر رہے ہیں. ہم اپنی سٹوریج کیپیسٹی کو بہتر بنا رہے ہیں. ہم اپنے امیج بلڈنگ پہ بہتر کام کر رہے ہیں. ہم جو آئی ٹی کا آج کل دورہ ہے، آئی ٹی کا ایک ہم بینک قائم کرنے جا رہے ہیں جو بزنس کی پروموشن کے لیے. اچھا، اس حوالے سے بیج کے معیار پر ایک معیاری نظام کے ذریعے حکومت کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس قائم کیا گیا ہے جو کہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی شکل میں ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کا کیا میکینزم ہے؟ یہ انفیکٹ جو ابھی تک ہے نا، آج کے دن تک بھی 2 چیزیں چل رہی ہیں. جی، 18th امینڈمنٹ کے تحت ایگریکلچر کو ڈیوالو کر دیا گیا تھا نا، ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ بن گیا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. ان چیزوں میں سے سیڈ کی جو چیکنگ ہے، اس کا میکینزم، اس کا سسٹم، وہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ FSC اینڈ RD سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. FSC اینڈ RD کے اپنے انسپیکٹرز ہیں جو پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جو لوگ سرٹیفکیشن کے بغیر. لاء کیا کہتا ہے کہ جب تک سیڈ سرٹیفائڈ نہیں ہوگا، ٹیگ ایشو نہیں کرے گا، نمبر ایشو نہیں کرے گا ادارہ، تب تک کوئی بھی شخص سیڈ نہیں بیچ سکتا. اگر وہ بیچتا ہے تو وہ قابل سزا جرم ہے. لیکن بہت ساری وائلیشنز بھی ہوتی ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے ہماری، وہ اس کے انسپیکٹرز ہیں
جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ وائلیشنز نہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد کم ہے، اور اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ڈیوالو کر دیا جائے، پروونسز کو دے دیا جائے. جہاں ہم پیسٹیسائڈ کی ریگولیشنز کر رہے ہیں، جہاں ہم فرٹیلائزر کی ریگولیشن کر رہے ہیں، تو یہ جو تیسرا انپٹ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ انپٹ ہے، اس کی ریگولیشن بھی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پارز ہیں سیڈ کی چیکنگ کے لیے، انسپیکشن کے لیے، وہ بھی پنجاب کو اور پروونسز کو ڈیوالو کر دیا جائے. اچھا، یہ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے کھیتوں میں اگائی جانے والی اقسام کو ٹیسٹنگ کے تحت قریب جو ہے مانیٹر بھی کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جانچ پڑتال کا کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ کارپوریشن کام کرتی ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ کی آتی ہے سوئنگ، ٹھیک ہے. کہ ہمارے جو اپنے فارمز ہیں، یہاں پہ ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، ایکسپرٹس ہیں جو اپنے شعبے کے کوالیفائڈ ہیں، ٹھیک ہے. اپنے شعبے کے ایکسپرٹس ہیں. جب ہم اپنے فارمز پہ بھی اور اپنے رجسٹرڈ گروورز کے فارم پہ بھی اپنے سیڈ پروڈکشن کا کام شروع کر دیتے ہیں، کراپ اگا دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کی کلوز مانیٹرنگ کرتے ہیں، سیڈ سوئنگ سے لے کر جب تک وہ کراپ پک نہیں جاتی اور اس میں سے بیج ایکسٹریکٹ نہیں ہو جاتا، ہر سٹیج پر دیکھا جاتا ہے تاکہ جو کراپ کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہو. جب کراپ کی کوالٹی بہتر ہوگی، آپ کی فصل بہتر ہوگی، تو اس سے سیڈ بھی بہتر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر ہم ورائٹی ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ کے جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ انیشلی کراس کروا کے تو آپ کو 5-6 سال میں ایک ویرائٹی ڈیولپ کر کے دیتے ہیں. پھر آپ اس ویرائٹی کی ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں اپنے فارمز پہ، اور آپ کے ساتھ جو رجسٹرڈ گروور ہیں ان کے فارمز پہ ان کو اگایا جاتا ہے، ان سے پھر بیج بنائے جاتے ہیں. وہ پھر بیج ہمارے پروسیسنگ پلانٹس پہ آتے ہیں، پروسیسنگ پلانٹس، یہاں سے پھر پروسیسنگ پلانٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اس میں فارن میٹرز کیا ہیں؟ جب آپ فصل لے کے آتے ہیں تو اس میں کوئی مٹی مل گئی، داغیں مل گئی، اس میں سے کوئی شاپرز مل گئے، کچھ اس میں جو فصل کی باقیات ہیں وہ مل گئی، تو پروسیسنگ پلانٹ پہ لا کے ان کی صفائی کی جاتی ہے. اس کے بعد ان کی گریڈنگ کا عمل کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ کا سیڈ یکساں ہوگا، بالکل ایک کوالٹی کا ہوگا، ایک گریڈ کا ہوگا، تو آپ کی فصل کی کوالٹی اور گریڈنگ بھی ایک ہوگی اور آپ کی پیداوار بڑھے گی. اچھا، اگر ہم مغربی دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ کئی اقسام کی سبزیاں جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فارمی سبزیاں ہیں وہ کیا دیسی سبزیوں کا نعم البدل ہیں؟ میم یہ تھوڑا ایک ٹرکی کویشچن ہے. میں اگر بات کروں تو جو آپ کو دیسی چیز کھانے میں مزہ ہے، انفیکٹ ہمارے جو یہ ہمارا منہ ہے، اس کے اندر جو ٹیسٹ بڈز ہیں وہ ٹیون ہو گئے ہوتے ہیں. جو چیز آپ بچپن سے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے آپ نے جو بچپن میں چیزیں کھائیں، گول گپے کھائے یا کوئی چاٹ کھائی، وہ آج بھی آپ کو اتنا ہی لطف دیتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی لطف دیتی ہو. تو اس طرح جو ہماری دیسی سبزیاں ہیں ان کی جو لذت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ویسٹرن ہے جو باہر کی سبزی ہے اس کا ذائقہ ویسا. سائز بھی بڑی ہو سکتی ہیں، خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن جو ذائقہ ہے نا آپ کی اپنی دیسی چیزوں کا، وہ میں تو سب کہوں گا کہ وہ بیچلرس ہے. اچھا، گزشتہ کچھ سالوں سے جیسے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو وہ اس کا نشانہ جو ہے وہ پاکستان بھی بن رہا ہے. تو اس حوالے سے زرعی نقصان، جیسے ابھی آپ بھی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ بہت سا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اصلاحات کے لیے کن امور پہ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا ہمیں؟ میم یہ دو ہیں جہاں پہ نا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہماری کاربن ایمیشنز نومبر دسمبر میں اسموگ، اب کل کی جو باتیں لگتی تھیں اب آپ کے سامنے وہ جن بھوت بن کے کھڑی ہیں جی. اور آپ کو ڈرا رہی ہیں کہ لاہور کی فضا میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے کہ آپ کو جو منیمم کاربن ایمیشنز ہیں اس پہ آنا پڑے گا. دوسرا پھر ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو اور محنت کرنی پڑے گی، ان کو ایسے بیج ڈیولپ کرنا پڑیں گے جو اس کلائمیٹ چینج کو، جو ایبرپٹ ویدر چینج ہے، ایک دن پہلے ٹمپریچر آپ کا 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اگلے دن بارش ہو کے تو 15 اور 20 ٹمپریچر آ گئے، تو آپ کو اس طرح کی ورائٹیز ڈیولپ کرنا پڑیں گی جو ان کے خلاف ریزسٹنٹ ہوں.
یہ کام ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم لے گا. اچھا ران صاحب، چند روز پہلے خشک سالی کا بھی الرٹ جو ہے وہ جاری ہوا. اکتوبر سے اب تک معمول سے 40% کم جو ہیں وہ بارشیں ہوئی ہیں. ایسے میں خدا نخواستہ اگر خشک سالی پیدا ہوتی ہے یا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کارپوریشن بیجوں کے حوالے سے کیا حکمت عملی رکھتی ہے؟ یہ کارپوریشن کے پاس الحمدللہ جو اپنے فارمز ہیں اور جو ہمارے گروورز کے فارم ہیں وہ بہتر مینٹین ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو آرٹیفیشیل ایریگیشن کا نظام ہے وہ اویلیبل ہے اور کسی بھی جگہ پہ ہمارے اپنی جو گروئنگ ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہی ڈراؤٹ سے. وہ بہترین انشاء اللہ الحمدللہ چل رہے ہیں. اور پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے جو اس کا مینڈیٹ ہے جتنا اس کی پرسنٹیج ہے وہ کسانوں کی ضروریات پوری کرے گا. اچھا، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے فارمز کے حوالے سے، تو یورپی فارمز یا یورپی جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے جو وفود ہیں کارپوریشن کے، کیسے تبادلہ خیال کرتے ہیں؟ کیا ٹریننگز وغیرہ کے ان کے سیشن رہتے ہیں؟ اور کس طرح سے نئے امور اور نئی ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے FAO جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ ہمیں اسپانسر کر رہی ہے ٹریننگ کے حوالے سے. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں اور ہمارے جو آفیشلز ہیں، ہمارے جو آفیسرز ہیں جن کو جس فیلڈ میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کولیبوریشن کی ضرورت ہے، وہ بھی اسپانسر کر رہی ہے. اب آ کے میں نے جو نیا انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے وہ پاکستان کی جو لیڈنگ سیڈ پروڈکشن کمپنیز ہیں ان کے CEOs سے میں ملاقاتیں کر رہا ہوں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم ان کی ایکسپرٹیز سے، ان کے ایکسپیرینس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی دیکھیے یہ ملک یہ ہم سب کا ہے، irrespective آف دا فیکٹ یو آر ان پبلک سیکٹر آر ان پرائیویٹ سیکٹر. یہ ہم سب کا، یہ لوگ ہم سب کے ہیں، یہ معیشت ہم سب کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی بہتری کی گنجائش ہو ہمیں اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ کلیبوریٹ کرنا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ پوٹیٹو کی پروڈکشن میں ہالینڈ بہت آگے، کوریا بہت آگے، تو ان کے ساتھ بہت جلد میں کولیبوریٹ کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے ادارے کی سطح پر، اور ان سے جو کوشش کریں گے وہ ہمیں ٹیکنالوجی دیں، وہ ہمارے فارمز پہ آئیں، ان کی جو سیڈ ٹیکنالوجی ہے، جو ان کی سیڈ پروڈکشن ہے وہ ہمارے فارمز پہ آ کے ملٹیپلائی کریں. اسی طرح سے میز کی میری خواہش ہے کہ ہم میز میں انٹرنیشنل کولیبوریٹ کریں. ہائیبریڈ رائس میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے کہ ہم اس میں کولیبوریٹ کریں جو ادارے ہیں، اور یہ جو ہمارا 100 days ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کا حصہ ہے کہ ٹاپ جو کولیبوریشن ٹاپ سیڈ پروڈکشن کمپنیز ہیں ورلڈ وائڈ، خاص طور پہ ہائیبریڈ میں، ہم نے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے، بینیفٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اچھا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی، ان کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے کام کرنے کی، تو ڈیفینیٹلی ہماری جو یہ کارپوریشن ہے سیڈ کارپوریشن، یہ کارپوریٹ کی اپنی ایک شناخت رکھتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ لیٹ 90s میں بیسیکلی برطانیہ نے اس کو ڈیولپ کیا اور اس کے بعد یہ دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلا. اس وقت دنیا کے تقریباً 156 کے قریب ممالک ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بینیفٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اگر ڈیولپ کرنا ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں ہمیں جانا ہوگا. ہمیں لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا تھا، انہیں اونرشپ دینا ہوگی کہ یہ آپ کی اپنی چیز ہے، آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کے اپنے ادارے ہیں، آپ نے اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا میٹر کرتی ہے. اگر اللہ کرے ہم وہ اچیو کر لیتے ہیں، اسٹیبلٹی چلتی ہے، تو پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ران صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے سیڈز کارپوریشن کا جو ایک اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کے کو بھی جو ہے سیڈز کے حوالے سے آگاہی دے کہ کس طرح سے ایک صحت مند جو سیڈ ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ ہے یہ اس کا. تو کیا آپ اس حوالے سے آگاہی وغیرہ کی کوئی مہم یا کمپینز بھی چلا رہے ہیں کارپوریشن؟ جی بالکل. یہ جو بھی سیزن آتا ہے نا، جب ہمارا کوئی سیڈ کی پروڈکشن کا یا ہارویسٹنگ کا سیزن ہوتا ہے، تو پرٹیکولرلی جن دنوں میں ہارویسٹنگ ہونی ہوتی ہے، سیڈ پروڈکشن ہونی ہوتی ہے، تو ہم جتنے بھی میڈیاز ہیں، وہ خاص سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ ایک بھرپور کیمپین چلاتے ہیں
जो बुनियादी फ़र्क है ना हमारे किसान में और दुनिया के किसान में, वो शऊर का और इल्म का ही है। जब हमारा किसान ज़्यादा इल्म रखेगा, ज़्यादा बाशऊर होगा बेस्ट प्रैक्टिस के हवाले से। आप देखें ना, एक ही गांव है, उसमें एक किसान 30 मन ले रहा है, एक किसान 90 मन लेके टॉप कर रहा है पाकिस्तान को, और बीज भी दोनों ने एक ही उगाया हुआ है। तो बीज पे ही खाली इन्हिसार नहीं होता, बीज तो आपने बो दिया, वो एक फैक्टर है। जी उसके बाद जो आपकी बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जी वो बड़ा बहुत मैटर important, करती है बिल्कुल कि सही। आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे की, आपने वीड्स कैसे रिमूव की, आपने क्या बार वक्त पानी दिया, अगर प्रूनिंग की ज़रूरत थी तो वो आपने की। ये सारे फैक्टर्स मिलके ही आपको एक अच्छी फसल देते हैं। तो हम किसानों को इस पे बिल्कुल एजुकेट करते हैं, और आने वाले दिनों में हम इस पे और भी बेहतरी अच्छा लाएंगे। राना साहब, ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं और ऐसी कौन सी कारकर्दगी है जो अभी तक कॉरपोरेशन ने पहले से बेहतर जो है वो परफॉर्म की है, और क्या तब्दीलियां लेके आए हैं अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जो हम कुछ ले आए हैं और कुछ हम लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी हमने पूरी डेवलप की है जो अदारे को एक इमेज बिल्डिंग के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ हमने अपने फार्म्स को एक्सटेंड करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, ज़मीन के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया जो इंशाल्लाह हम लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे फार्मिंग होती है उसके लिए नए आलात आ गए हैं, जो बेहतरीन ट्रैक्टर्स थे वो हमने मंगवाए हैं। जदीद तीन जो लेज़र लेवलर थे वो आ गए हैं, इस वक्त हमारे फार्म्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं सारे पंजाब में, तीनों का जिक्र किया जिनका हमारा करोड़ों में बिल आता था, वो हमने सोलर सिस्टम पे शिफ्ट कर दिए हुए हैं, और हमारा पहले 5 महीने में तकरीबन 200 मिलियन की हमारी सेविंग हुई है। इसके साथ साथ हम क्या करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कलर सॉर्टर मशीन लगाने जा रहे हैं। किसान को शिकायत होती है, मैंने बोरी खोली है, आधे बीज सब्ज़ हैं, आधे येलो कलर के हैं, कुछ ब्राउन है। तो इस मसले को हल करने के लिए जो सीड की प्योरिटी है और सीड की हेल्थ है उसको इंश्योर करने के लिए कलर सॉर्टर मशीनें हमारी पाकिस्तान में पहुंचनी शुरू हो गई हैं, जो लग जाएंगी। फिर पाकिस्तान में जो पहली बार होने जा रहा है, जो पायनियर है सीड कॉरपोरेशन और बहुत सारे कामों की तरह, कि हमारी ग्रेविटी सेपरेटर्स आ गए हैं। बीज का साइज़ बड़ा मैटर करता है, बीज का साइज़ एक जितना होगा तो फसल का साइज़ एक जितना होगा, फसल की प्रोडक्शन बेहतर होगी, उसकी कटाई में हमें मदद मिलेगी। तो कलर सॉर्टर मशीन के साथ साथ जो ग्रेविटी सेपरेटर्स है ये भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब लगने शुरू हो गए हैं। फिर जनाब हमने अकाउंटिंग के सिस्टम को जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ अलाइन करने के लिए, जिसमें हमारी हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का फाइनेंस का सिस्टम चल रहा है, SAP सिस्टम, वो हमारी बातचीत मुकम्मल हो गई है, वो हम टेंडर लॉन्च करने जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह लग जाएगा। तो उसके बाद जो लीकेजेस हैं हर लेवल पे होती हैं, उसका बहुत हद तक कला कमा हो जाएगा। जो एक सिंगल सीट भी हमारे सिस्टम में आएगा उसकी फ़ाइनल जब तक डिस्पोजल नहीं होगी वो सिस्टम में मौजूद रहेगा। बलवाल में हमारा नया प्लांट लग रहा है, जो बलवाल के एरिया को तकरीबन 20,000 किलोमीटर्स का जो एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसकी ज़रूरियात को पूरा करेगा। हम सीड काउंसिल का इससे पहले रेगुलेशंस नहीं बने हुए, रेगुलेशंस हमने बना लिए हैं, वो आइंदा आने वाले जो इजलास होगा हम उसमें पेश करेंगे, पास करवा लेंगे। सीड काउंसिल के बाकी जो लॉज हैं, जो स्टैचू है, जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको हम बुकलेट की फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग हैं वो अपने राइट्स और ड्यूटी से ज़्यादा अवेयर हों। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी लिटिगेशन है, कुछ 70 के करीब हमारे खिलाफ रेट चल रही हैं। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेल का एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, जो हमने इस्टेब्लिश कर दिया है, उसने हेयरिंग शुरू कर दी और बड़ी उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं कि ये जो अननेसेसरी पेंडिंग लिटिगेशन है, जिससे हमारे फाइनेंसेस का भी नुकसान होता है, हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और हमारी टेंशन भी डाइवर्ट होती है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। एक हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जो थोड़ी पुराने दौर की है, पुराने स्टाइल की है, उसको भी हम रिवैम्प कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम नई वेबसाइट बना रहे हैं। मैंने बताया ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ अगर आपने चलना है, कम्पीट करना है, तो आपको कॉर्पोरेट स्टाइल पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह के और बहुत सारे इकदाम हैं जिनसे आने वाले दिनों में सीड कॉर्पोरेशन और हमारे किसान मुस्तफ़ीद होंगे। राना साहब, प्रोग्राम के एंड पे इस वक्त जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, स्पेशली किसान जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनका? बीज जानदार होगा तो फसल शानदार होगी।
कभी भी किसान भाइयों जो सर्टिफाइड सीड है उसके बगैर कोई बीज इस्तेमाल ना करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने जो प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, किसानों के ज़हन में ये बात बैठा दी हुई है कि आपको नई वैरायटी से बहुत ज़्यादा आपने अमीर हो जाना है। अब होता क्या है कि जो रिसर्च के प्राइवेट सेक्टर में इदारे हैं या पब्लिक सेक्टर में भी हैं, समटाइम्स वहाँ से प्रीमेच्योर सीड्स वैरायटी को बिल्कुल प्योरिटी पे आने के लिए मैंने कहा कम से कम 6 से 10 साल वक्त दरकार होता है। तो वो कच्ची पक्की जो क्रॉप है वो किसानों को दे देते हैं, कच्ची पक्की वो वैरायटी दे देते हैं, तो उससे हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो किसान भाइयों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि बीज जब भी लें सर्टिफाइड लें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसे कि रान साहब ने कहा कि बीज जानदार होगा तो फसल शानदार होगी। इस वक्त जो किसान हमें देख रहे हैं, जो सीड कॉर्पोरेशन है अपना हेल्पलाइन जो नंबर है, वेबसाइट है इनकी, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो किसी भी किस्म की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप डायरेक्ट जो है वो सीड कॉर्पोरेशन से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।